إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ سفر بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج ہم 18واں روزہ رکھ رہے ہیں، جبکہ آخری عشرہ شروع ہونے کے ہمارے پاس 2 ہی دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں عبادتوں میں بہت ہی کثرت کیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا کھانا بھی عبادت ہے، نبی کا چلنا بھی عبادت ہے، نبی کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، نبی کا سونا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ ہم جیسے سوتے ہیں اس طرح نبی کا سونا نہیں ہے۔ نبی سوتا ہے تو بھی اس وقت قلب جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کو سوتے میں خواب پڑتا ہے تو وہ بھی خواب نہیں ہوتا ہماری طرح، وہ وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے وحی سمجھا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ احد کے میدان میں شکست ہو رہی ہے، اور وہ بالکل صحیح طور پر احد کے میدان میں سامنے آئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو اسی طرح 7ویں سال 7ویں ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی کے ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو جب وہ سراپا عبادت ہے، پھر بھی رمضان المبارک میں الگ سے اس کے لیے مشقت کرے، اس کے لیے وقت نکالے اور اس کے لیے تگودو کرے، کوششیں کرے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ گویا بہت بڑی خصوصیت ہے رمضان المبارک میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت دینا چاہتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب آخری 10 دن آتے، خاص کر عشرہ اخیرہ، اس کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے تھے، خود بھی رات جاگتے تھے، اور سب گھر والوں کو بھی جگاتے تھے،
اور قرآن کی تلاوت اور تہجد میں وقت گزارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر، جو کہ ابھی ہمیں قریب آ لگا ہے، 1-2 دن کے اندر آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، 21 سے لے کر 29 تک یا 30 کے چاند تک جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عشرہ دیا ہے، اس کا سنت نبوی کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم احادیث میں ٹٹولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد کے مطابق کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اسی کا ایک عکس نظر آتا ہے، نمونہ نظر آتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت ہی کم اپنے بستروں سے پیٹ لگاتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر رات تہجد میں بیت جاتی ہے، وبالاسحار ہم، اور سحری کے وقت خاص کر استغفرون، استغفار کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ کیوں سحری کے وقت استغفار کرتے ہوئے گزرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ سحری کے وقت کا استغفار عام استغفار سے 1000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ تبارک و تعالی جنت جن کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے ان کو وعدہ کیا ہے جنت کا۔ کیسی جنتیں ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وازواج مطہرہ، پاک بیبیاں ہیں، حور عین ہیں ان کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، رؤوف ہے۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، ایمان لایا ہے اللہ تیرے ایک حکم پہ، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، وقنا عذاب النار، جہنم کے آگ سے ہمیں بچا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ان صفات کے لوگ ہیں۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے، رمضان المبارک میں یہ چاروں صفات مل کے نہیں آتے ہیں۔ صبر سب سے پہلی کڑی ہے روزے کے لیے، صبر نہ ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے۔ اس سے بڑی سچائی کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم کھانا نہیں کھاتے، چھپ کے پانی پی سکتے ہیں، نہیں پیتے، چھپ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ روزہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کی ہمیں پرواہ اس وقت نہیں ہوتی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزے کے لیے ہمیں کھانا نہیں ہے، فریج میں بہت سے انواع و اقسام کے کھانے ہیں لیکن نہیں کھاتا ہے بندہ۔ والصادقین، والمنفقین، اللہ کی راہ میں دینے والے۔ حالانکہ زکوٰۃ رمضان کے لیے فرض نہیں ہوئی، نہ رمضان میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کے لیے شروط تو کیا ہیں؟ ایک مالک ہو اس مال کا جس کی زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرا نمبر پہ نصاب تک پہنچا ہوا ہو مال، تیسرے نمبر پہ 1 سال گزر گیا ہو۔ بس یہ 3 شرائط کسی کے اوپر بھی ہو جائیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، خواہ وہ شوال کا مہینہ رہے، ذی القعدہ کا مہینہ رہے، ربیع الاول کا مہینہ رہے، جمادی الثانی کا مہینہ رہے، جو بھی مہینہ رہے اسے 1 سال کاؤنٹنگ کے ساتھ دینا ہے۔ لیکن عموم معمول مسلمانوں کا کیا ہے؟ رمضان المبارک میں نکال دیتے ہیں، خواہ کچھ آگے ہو جائے یا کچھ پیچھے ہو جائے۔ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ انفاق کا درجہ ہے۔
اللہ والے بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ سے بڑھ کے انفاق کرتے ہیں. کم از کم بخیل سے بخیل انسان بھی زکوٰۃ تو ادا کر ہی دیتا ہے اس ماہ میں، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے. یہ راہ رمضان سے متصل تو نہیں ہے، صرف اس امید پہ کرتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 700 ہے، ایک نیکی کا ثواب 700 ہے، تو رمضان المبارک میں اس کے پھر 10 اتنا زیادہ دینے کا ہے، تو ہو سکتا ہے 7000 مل جائے، 7 کروڑ مل جائے. آپ کے اخلاص پہ مبنی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والا دیتا ہے، دینا چاہیے. رمضان المبارک اگر اس کے حساب سے آتا ہے تو اور اچھا ہے، نہیں آتا ہے تبھی بھی اگر 2-3 مہینے باقی ہیں ابھی سال گزرنے پر، اور وہ نیت کر کے رمضان المبارک میں نکال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ مال کی ملکیت رکھتا ہو، دوسری شرط تو یہ ہے کہ 80 پر 5 گرام سونا یا 590 پر 5 گرام چاندی یا اس کے اوپر کا پیسہ یا اس کے عوض برابر کا پیسہ رکھے 1 سال گزر چکا ہو تو اس پر 1,00,000 کو 2,500 روپئے نکالنا ہے، بس 2.5%. گورنمنٹ ہمیں ٹیکس مانگتا ہے 30%، لاکھ کو 30,000 مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے 2.5%، اور وہ بھی اس میں سے جو سیونگ کرتے ہیں، اس میں سے نہیں جو کچھ کماتے ہیں. جو کچھ کماتے ہیں گورنمنٹ ٹیکس مانگتا ہے اس میں سے. اللہ کہتا ہے کہ وہ نہیں، تم ہزاروں کماؤ اور ہزاروں تمہارے خرچ ہو جائیں تو تم پر 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ کب ہے؟ تم سیونگ کرو اور وہ سیونگز پہ 1 سال گزر جائے، پورا 1 سال، تب کہیں جا کے تم پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ بھی 100 روپیے کو 2.5 روپیہ، بس 1.5-2.5%. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اسے تنگی نہ محسوس کرو، اسے ٹیکس کا بوجھ نہ سمجھو. امتیں ایسی بھی آئیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرب قیامت کی نشانی ہوں گی، جن کے اندر یہ احساس جاگے گا کہ یہ جو کچھ بھی ادا کر رہے ہیں زکوٰۃ، یہ بھی ایک طرح کا بوجھ ہے. آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ کیا ہی کا ہے، اسے تو مال کم ہو جاتا ہے، اسے تو مال بیچ کے دینا پڑتا ہے، کیا مول نصاب سال نکالتے رہے تو نصاب سے بھی کم ہو جائے گا نا. یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ نصاب سے کم ہو جائے. نصاب سے زیادہ مال نہ رکھو، نصاب سے زیادہ مال رکھو گے تو مال کی محبت آئے گی، مال کی محبت آئے گی تو نفاق بڑھے گا، نفاق بڑھا تو تمہارے ایمان کو خطرہ لگے گا، اور تمہارے ایمان کا خطرہ آخر کار جہنم لے جا کے تمہیں چھوڑے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ نصاب تک پہنچے تمہارا مال. اگر پہنچتا ہے، اللہ دیا ہے کسی کو، تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں سے 2.5% نکالو تاکہ تمہارا مال محفوظ رہے، پاک ہو جائے. تو والمنفقین، انفاق کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ معاف کرتا، استغفار کرتا. تو یہ چیز سب سے اہم ہے. تو اب آئیے شیڈول کے مطابق ہم سوچ لیں کہ آخری عشرے کے یہ 10 دن اللہ کے رسول کیسے گزارتے تھے. نمبر 1، اعتکاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموم 10 دن کا اعتکاف رکھتے تھے، اور وہ 10 دن کبھی درمیانی رکھتے تھے، کبھی پہلے رکھتے تھے، کبھی آخری رکھتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو اعلان کر دیا کہ ہم آخری عشرے کے 10 دن رکھیں گے عموماً. اور اللہ کے رسول ہی نہیں رکھتے بلکہ عموم صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ بیویاں بھی رکھتی تھی، سب کے لیے حجرے قائم ہوتے تھے. اور اسی وجہ سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے دور میں ہم رکھتے تھے، پھر اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ہم نے وہ سنت کو نہیں چھوڑا، بیویاں رکھتی تھی باقاعدہ. لیکن ایک بات ہے عورتوں کے رکھنے کے سلسلے میں، وہ رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ بعضوں نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ گھر میں بھی کسی مقام کو اعتکاف کا بنا کر رکھ سکتے ہیں، یا بعد مسجد میں اگر ارینجمنٹ ہو باپردگی کے ساتھ تو وہاں رکھ سکتے ہیں. لیکن اصح تر، راجح تر قول جو ہے
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد شرط کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین مسجد، جس مسجد میں ارینجمنٹ ہو باقاعدہ احترام اور پردے کا، وہاں پر رکھ سکتی ہیں۔ گھر میں رکھنے کا کوئی ثبوت الگ سے نہیں ملتا ہے، عموم مشہور ہے۔ تو غرض کیا ہے؟ پہلی چیز اعتکاف۔ اعتکاف بھی کیسا؟ 10 دنوں کا اعتکاف، 10 دنوں کا اعتکاف۔ اور اس اعتکاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا حکم دیا؟ عبادت میں اپنے آپ کو محو کر لینا، حتیٰ کہ دنیا سے ایک حد تک کٹ جانا ہوتے ہوئے بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ معتکف کو یہ نہیں چاہیے، یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا؟ مریض کی عیادت بھی نہ کرے، حالانکہ حق مسلم ہے۔ دنیاوی کام تو دنیاوی کام ہے، دینی کام بھی نہ کرے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ مندے کے مندے اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں جہاں اچھا کھانا ملتا ہے۔ جس مسجد میں پہلے سے کیا ہے اچھا ارینجمنٹ ہے، ہوٹلوں کا کھانا ہے، وہاں لائن پہ کیا ہے چٹھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ اعتکاف میں۔ کھانا تو آ جائے گا، 10 دن کا مسئلہ ختم۔ لیکن اعتکاف کیا ہے؟ فونوں میں بات چیت۔ اعتکاف کیا ہے؟ ان کا پورا بزنس فون میں ہو رہا ہے، انہوں معتکف یہاں بیٹھے ہیں، اور بزنس کہاں ہو رہا ہے؟ ان کے موبائل پہ ہو رہا ہے پورا بزنس۔ تو گیا کیا، تو آیا کیا، کیا لے لے کے آیا، اسے جا کو وہ جا کو دے، یہ لے لے کو آ، پورا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا بزنس ان کا چل رہا ہے، پورے گھریلو معاملات باقاعدہ چل رہے ہیں، پھر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کائی کا اعتکاف ہے؟ دکھانے کا اعتکاف یا کھانے کا اعتکاف؟ ہاں، مساجد میں وہ جہاں اچھا ارینجمنٹ ہو، پہلے سے لائن لگی ہوئی ہے، میں بیٹھتا ہوں، تو بیٹھتا ہوں، نام رجسٹر کرنا پڑتا ہے۔ کئی مساجد میں تو مہینہ پہلے رجسٹر کرنا، کئی مسجدیں ہی کہتے، میں سننے میں آئی 1 سال پہلے رجسٹر کرنا کہتے، اگلے سال بیٹھنا کہتے۔ کیا اتنا اچھا کھانا ملتا کہتے وہاں رات کا سب۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ تمہاری اپنی منمانی کا یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ عاکفون عکفہ سے نکلا ہے، اور عکفہ کہتے ہیں چمٹ جانے کو، چمٹ جانے کو۔ گویا کہ تم تمام تعلقات کو کاٹ کر اللہ کی محبت سے چمٹ گئے، تمہیں کوئی اور چیز کی پرواہ نہیں رہی، اسے کہتے ہیں عاکف اعتکاف۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے یہ بتلایا کہ معتکف کو مریض کی عیادت بھی نہیں کرنی، مریض کی۔ اچھا، کوئی مر گیا تو جنازے میں جانا ہمارا حق ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کے رسول نے کہا جنازے کے پیچھے بھی نہ جائے، باہر نہ نکلے مسجد کے، خواہ مریض کو دیکھنے خواہ جنازے کو، الا ایک کہ اشد ضرورت پڑ جائے جس کے بغیر کوئی کام مکمل نہ ہو، اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ مثلا مسجد میں پرانے زمانے میں ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا، آج تو کیا اچھے اچھے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ٹوائلٹ کا رواج نہیں تھا۔ اب بندہ معتکف ہو اور اس کو قضاء حاجت پیش آئے تو کہاں جائے گا؟ اس وقت ضروری ہے کہ وہ باہر نکل کے جائے۔ تو ایسے اشد ضروری کام کے لیے اجازت تھی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی، اور خالصتاً اللہ کے لیے اور عبادت میں مصروف۔ اللہ اللہ کیا کہیں گے؟ وہاں خود گروپ بن جاتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں اعتکاف، انہیں کس کی پارٹی، انہیں اس کی، انہیں اس کی، تو لڑو جھگڑو اسی کے اندر، تو صحیح میں صحیح، باتوں باتوں میں کیا ہے پورا روزہ نکل جاتا ہے۔ پھر شام ہوئی تو وہی باتیں۔ جو بیٹھتے ہیں معتکف لوگ، ان کو خود خیال نہیں ہوتا ہے کہ اعتکاف ہے کیا چیز۔ بوڑھے ہو گئے، گھر میں سے کیا ہے فرصت رخصت کر دیا گیا، جاؤ جی، اور یہ بھی کیا ہو گئے، چلو جی اچھا کھانا پانی مل رہا ہے، جا کے بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کا احساس ہی ہوتا نہیں جس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری جہاں کی خبریں، پورا نیوز پیپر، ہندو ہو، ٹائمز انڈیا ہو، سب پیپروں کی اطلاعیں وہی ہوتی ہیں۔ معلوم کیا تم نہ بول کو شروع ہوتا سب بات کم از کم اثر تک چلتی، اس کے بعد افطاری کی تیاری کو چل جاتے۔ اعتکاف ہے یہ، اعتکاف کے نام پہ دھبا ہے۔ اعتکاف کے مطلب اور اعتکاف میں کرنے کا کام ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے؟ استغفار، ذکر، تلاوت، نماز۔ روزہ تو ہے ہی، کوئی روزہ نہیں رکھے اعتکاف رکھتا ہے تو بے مانے، تو روزہ تو ہے ہی ساتھ۔ اب جو وقت ملتا ہے ذکر کرو،
جو وقت ملتا ہے استغفار کرو، جو وقت ملتا ہے تلاوت کرو، جو وقت ملتا ہے نماز تہجد میں گزارو۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سو جاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ باتیں مت کرو، چغلیاں مت کھاؤ، غیبتیں مت کرو، ایک دوسرے پہ لعن طعن مت کرو، بے وجہ گناہ اپنے اوپر مت ڈالو۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سو جاؤ، بہترین طریقہ ہے۔ ہاں، کیونکہ سوتا ہے تو بندہ پھر نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بند کر دیتے ہیں صحیفہ، اب اس کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں ہوتا جب تک وہ سوتے رہتا ہے۔ ہاں، النائم اذا یستیقظ، سونے والا رفع القلم عن ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، تین بندوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، لکھتا نہیں قلم۔ اس میں سے ایک کون ہے؟ ایک کون ہے؟ سونے والا جب تک کہ نہ جاگ جائے، ایک بچہ ہے جب تک کہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے، ایک پاگل ہے جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے۔ یہ تین جن پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، لکھا ہی نہیں جاتا کچھ بھی۔ سو جاؤ کم از کم، لیکن اللہ کے لیے برباد مت کرو وقت کو۔ پہلی چیز اعتکاف۔ اب رہے جو لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، وقت نہیں ہے، ان کے لیے سہولتیں نہیں ہیں، ان کے لیے کیا ہے، بہت سے بزنس کے معاملات ہیں، 10 دن چھوڑ نہیں سکتے، 1 دن 3 دن کا بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعات نہیں ہے۔ 1 دن 3 دن کا ہی نہیں ہے، بلکہ تم اگر نماز کے لیے جا رہے ہو، جاتے وقت اعتکاف کی نیت کر لو اور نکلتے وقت نکلنے کی نیت کر لو، تو جتنا وقت گزارا ہے وہ بھی اعتکاف کا تمہیں ثواب ملے گا، نماز ہی کے لیے۔ اب آپ پاؤ گھنٹہ پہلے آ گئے بندے اور آتے وقت کیا ہے، اعتکاف کی نیت کر لی، تو وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ جن کے لیے یہ چیز بالکل ہی ناممکن ہے، تو ان کے لیے ہے کم از کم رات کا جاگنا۔ اس کے لیے چائے خانوں میں بیٹھ کے چائے پینے کے لیے، یا سگریٹ پینے کے لیے۔ بعض لوگ کیا ہے، پورا روزہ کسی نہ کسی طرح دم پکڑ کے رہتے، روزہ کھولتے ہی پہلی یاد ان کی کیا آتی، پہلے جا وہ سگریٹ نکالتے، چاہ بھی سگریٹ پیے نہیں تک ان کی حالت برابر ہوتی نہیں تب تک، پھر اس کے بعد ذرا کنٹرول میں آتے، واہ ایسا دبا کو رکھا تھا جی میں، وہ میں یہ معلوم، ان کو بھکا مارے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، سگریٹ نہیں سنے رہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روزہ کھول کے نیکی کا پہلا کام کہاں سے شروع کر رہا ہے بندہ؟ برائی اور حرام کاری سے شروع کر رہا ہے، سگریٹ۔ عجیب لوگ سمجھتے ہی نہیں روزے کے مقاصد کیا ہے۔ جس کنٹرول کے لیے اللہ نے تمہیں دن میں بھوکا رکھا، وہ یہی تو تھا کہ حرام کاری سے بچ جاؤ۔ اب تم روزہ کھولتے ہی وہی حرام کاری کرنے لگتے ہو، تو فائدہ کیا رہا؟ یہ تو وہی مثال تو ہو گئی کہ جو بڑی مشکل سے کپڑا بنتا ہے اور پھر تار تار کر دیتا ہے، کپڑا بنتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اپنے ہی بڑی محنت سے کیا ہے بنے ہوئے کپڑے تار تار کر دیتا ہے۔ آپ اسے پاگل تو نہیں کہیں گے، دوسرا کیا کہیں گے؟ ایسے ہی پاگل ہمارے اندر بھی بہت سے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں، دن بھر کا روزہ 1 منٹ میں اس کا پورا ثواب ہوا کر دیتے ہیں، جا کے سگریٹ پی کے۔ سگریٹ سے ابتدا، بعض اگر چھوڑے تو کیا کریں گے، کھجور کے بجائے سگریٹ سے کھول لیں گے، ان کو اتنا پسند ہو۔ عجیب لوگ۔ تو یہ اہم، کم از کم رات گزارو، رات میں کم از کم اللہ کے لیے دو۔ اور یہ رات بھی کیوں؟ بات چیت کرنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاسنگ۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا، بیان بھی اگر لمبا رکھ دیا جائے تو چائے کا وقفہ ہوتا ہے تو سگریٹ پی کے آ جاتے ہیں چائے کے وقفے۔ بھائی آپ کو چائے کا وقفہ ہے، پھر ہم کیا کریں گے، دوبارہ دوسرا سیشن شروع کریں گے، تو بولتے ہیں مولوی صاحب میں ابھی جا کے آیا۔ کہاں جا کے آتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہاں جا کے آتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے تاخراتوں میں بھی یہ حال ہے ہمارا۔ تو کیسی عجیب سی ہماری طبیعت بن چکی ہے، دیکھیے، گن نہیں آتی ہم سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے رات کا جاگنا کس کے لیے؟
اچھائی کے کاموں میں، اور اس میں سب سے بہتر استغفار، تہجد میں لمبی لمبی قراءتوں میں بتاؤ نماز۔ اچھا، اب یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دوں، یہ 8 کا یا 2 مرتبہ پڑھنے کا بھی بڑا ٹینشن ہو رہا ہے لوگوں کو، آخر کیا ہے تہجد، کیا ہے تراویح، کیا ہے فلاں، کیا ہے کیا مولوی صاحب فلاں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم کی روایت میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح 2 اور صحابہ نعمان ابن بشیر، ابو ہریرہ کی روایت کے اندر بھی یہی موجود ہے، اور اماں عائشہ کی روایت کے اندر بھی یہی موجود رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں قیام مجموعی طور پر نہیں کیا، کسی رمضان میں بھی نہیں کیا، الا یہ کہ آخری رمضان، آخری جو رمضان آیا 10 کا، 11 میں تو رمضان نہیں آیا، 11 ربیع الاول سن 11 ہجری، 12 ربیع الاول وفات پا گئے، تو ربیع الاخری، پھر جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، 5 مہینے باقی تھے، اللہ کے رسول وفات پا گئے، تو اس کے بعد رمضان نہیں آیا، تو 10 رمضان المبارک جو آیا یہ آخری رمضان تھا اللہ کے رسول کی زندگی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی 1 سے لے کر 23 یا 21 تک نماز نہیں پڑھی، بعض روایات مجموعی طور پر جماعت کی شکل میں۔ پھر 23 کے دن اللہ کے رسول نکل کے نماز کے لیے ہاتھ باندھے، تو تمام صحابہ جتنوں کو معلوم ہو سکا جمع ہو گئے، لیکن پھر بھی کیسے جمع، 1 گھنٹے میں کتنا ہو سکتا تھا، اتنے ہی جمع ہوئے، لیکن 24 کو نکل کے نہیں آئے اللہ کے رسول حجرے سے، تو نماز نہیں ہوئی، 25 کو پھر آئے، تو تب تک بہت دور دور تک نیوز پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے رسول نماز پڑھاتے ہیں، تو بہت بڑا مجمع جمع۔ پھر اللہ کے رسول 26 کو نہیں آئے، گھر سے نہیں نکلے، 27 کو نکلے، پھر اس وقت بہت بڑا مجمع جم چکا تھا، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر 28 کو نہیں نکلے، اب جب مجمع کھڑا ہوا تھا بہت بڑا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارا شوق دیکھ کے اللہ اس کو فرض قرار نہ دے، اس وجہ سے میں نہیں پڑھاؤں گا، تو اللہ کے رسول مجموعی جماعت نہ کی، لیکن یہاں پر یہ اشارہ دے دیا نماز محبوب ہے، مستحب ہے، کام اچھا ہے، بدعت نہیں ہے، اشارہ دے دیا، صرف اس وجہ سے میں نہیں پڑھا رہا ہوں، اب وحی کا نزول ہو رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، فرض ہو جا سکتا ہے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں پڑھاتا، تو یہاں اشارہ مل گیا کہ نماز بدعت نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اللہ کے رسول بھی چاہ رہے ہیں، لیکن نزول وحی کے زمانے سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان راتوں میں قیام کے لحاظ سے چند باتیں بھی بتلائی۔ ایک بات جو سب سے اہم بتلائی وہ یہ کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور یہ بتلایا گیا کہ اس میں لیلۃ القدر میں جو پا لیا کھڑا ہو کے نماز میں یا احسان کے درجے میں پہنچ کے اللہ کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کے ذریعے، تو کہا گیا کہ اس کو 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا، 1000 مہینے سے بڑھ، 80 پر 3 سال 4 مہینے۔ ابھی ایک زندگی میں 10 بھی پا لیا کوئی، تو اس کی عبادت کا درجہ کم از کم 500 سال 1000 سال کا بن جاتا ہے، حالانکہ عمریں 50-60 ہی ہیں، لیکن عبادت کا درجہ ہزاروں سالوں تک پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ایک بتا دیا۔ اب صحابہ نے شوق کیا کہ متعین تاریخ بھی ہم جان لیں کہ آخر ہے کب، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی مجھے بتلایا گیا، میں تمہیں سنانے ہی والا تھا، میں نکل کے باہر آیا تو 2 مسلمان لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح صفائی میں لگ گیا، جب تک ان کی صلح ہوئی میں بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا، تو معلوم ہوا 2 مسلمانوں کے لڑنے سے جو برکت اللہ چھینتا ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، صرف 2 مسلمانوں کے لڑنے سے۔ تو لڑائی جھگڑا نہ کرو، خاص کر رمضان میں اور آخری رمضان میں،
آخری رمضان میں بھی کھوٹرے کی گنجی جوس کی پیکٹ کے لیے لڑنے والے لوگوں نہ لڑو، پیتا ہے تو پینے دو، جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، بیکار کا غصہ مت کرو کھانے پینے کے لیے، جتنا نصیب میں تمہارے پیٹ میں آ جائے گا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو لڑنے کی وجہ سے شب قدر بھلا دی گئی، لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی امت کو رہنمائی کی، کہا کہ میں نے دیکھا وہ ایک ایسی رات تھی جس میں بارش ہوئی، تو معلوم ہوا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں بارش ہونا ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسی بارش تھی وہ جس سے گیلی مٹی، خاص کر وہ جو مٹی تھی مسجد نبوی کی، اوپر تو کیا ہے کانکریٹ کا تو نہیں تھا، سیلنگ تو نہیں تھی، وہ کھجور کے پتوں سے بنا گیا تھا اوپر کا جو بھی ڈھانچہ تھا۔ تو اب شدید بارش پڑتی تو کھجور کے پتے کتنا اپنا پانی روک سکتے تھے، جب روک لیا تو بقیہ پانی ٹپکنے لگا، اور نیچے تو ٹائلز تو ماربل تو نہیں تھا نا، نیچے بھی مٹی تھی، تو یہ پانی نیچے گرنے لگا، تو مٹی پہ گرنے لگا، تو وہ مٹی کیا ہو گئی، کچھ نم مٹی ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے جب سجدہ کیا تو تھوڑی مٹی پیشانی پہ تھوڑی ناک پہ لگ گئی، تو اللہ کے رسول نے میں نے خواب میں دیکھا وہ رات شب قدر تھی جب میرے پیشانی پہ مٹی لگی۔ تو کہتے ہیں حضرت کعب، میں نے پھر غور سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو 21ویں رات تھی، بارش بھی ہوئی، اور صبح نماز فجر پڑھ کے پلٹے تو اللہ کے رسول کے چہرے پہ پیشانی پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ پورے نص سے ثابت ہے کہ 27ویں مخصوص کرنا بالکل غلط بات ہے، 21ویں کو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک تاخرات میں لیلۃ القدر گزر چکی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ہر رات 21ویں، ہر سال 21ویں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے 27 کو اللہ کے رسول کی اسی حالت میں کسی اور رمضان میں دیکھا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں 27ویں کو ہے۔ بہت سے صحابہ نے 27ویں کی بھی تائید کی۔ تو ان تمام اقوال سے معلوم کیا ہوا، یہ ہر سال روٹیٹ ہوتی ہے، پھرتی ہے، کبھی 21 کو آتی ہے، کبھی 23 کو آتی ہے، کبھی 25 کو آتی ہے، کبھی 27 کو آتی ہے، کبھی 29 کو بھی آتی ہے۔ اب ایک بندہ 21 سے لے کے 27 تک تو محنت کر لے اور ختم کی رات سمجھ کے وہاں سے پکنک کو نکل جائے، اور 29 منائے ہی نہیں، اور 29 کو شب قدر ہو تو پھر تو اس کی شب قدر پوری پامال ہو گئی، کوئی ثواب نہیں ملا اسے۔ تو یاد رکھیے 27 سے دراصل آپ لوگ بے نیاز نہ ہو۔ وہ جو یو پی سے آتے تھے نا پرانے زمانے میں، ان کے لیے وہ ختم کی رات ہوتی تھی، 2 دن جا کے پہنچ کے مال متا جو بھی ہے یہاں سے سمٹ کے اپنے اپنے گاؤں کو جا کے وہاں عید منانے کے لیے ان کو 2 دن برابر ملتے تھے۔ تو یہ رواج انہوں نے دیا تھا زیادہ تھا۔ 27 ختم کی رات کبھی نہیں تھی، ختم کی رات بنا لی گئی اس وجہ سے کہ ان کی سہولت تھی۔ کتنا دور سے بھی آندے انہیں، یو پی میں، مہاراشٹر سے، یہاں سے وہاں سے، اسے 2 دن کا تو ٹرین کا سفر لگتا کیسا بھی، انہیں 27 کی رات کو نکل کو کسی طرح عید منانے کے واسطے یہ 2 دن اسے برابر رہتے۔ یہاں آتے نا وہ لوگوں کو عموماً سعودی جیسا لگتا ہے، یہاں جو ہے کہ کما لے کر لے کو لے لے کو 2 دن میں ان کے گھر کو پہنچ کو انہوں خوشی سے عید منا سکتے ہیں۔ ہم بے وقوف جو ہیں، بولو نہ کو، ہم نہ کون دیکھو نظر آتا بہت بڑا علامہ، تو غرض کیا ہے ہم نے مان لیا، ورنہ تو اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے، ورنہ خواہ 3 دن کیا ہے ہم رمضان سے غیر رمضان بنا دیتے ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اس کا کہ اللہ تقدس دے اور آپ کیا ہے اس کا حقارت کرتے۔ تو یہ چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا۔ پورے 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور ان میں خاص 5 راتوں کی فضیلت ہے۔ اب ان میں کرنا کیا ہے؟ ذکر الہی، استغفار، نماز، لمبی نمازیں پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اب یہ چیز تراویح، تہجد، فلاں، قیام اللیل، یہ سب ایک ہی نام ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک نماز پڑھائی، نام بھی ایک ہی ہے اس کا، تم کتنا بھی پڑھ لو، 2 8 رکعت پڑھ لو، 1 8 رکعت پڑھ لو، 16 رکعت پڑھ لو، 20 رکعت پڑھ لو، اس میں تحدید لگانے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی فتویٰ نہیں ہے اللہ کے رسول سے۔ ہاں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نیت سے پڑھنے والی 8 رکعتیں ہوتی تھی،
ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ ان کا فعل کیا تھا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی تھی، اور 11 میں 3 وتر تھی، 8 تہجد تھی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول فجر کی سنت سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کے علاوہ کوئی نماز 1 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو حرام ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، جیسا کہ بخاری کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھتے، کچھ دیر لیٹتے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے، یہ سنت کے علاوہ تھا۔ نماز فجر کی سنت کے علاوہ بھی اسی رات میں اللہ کے رسول 2 رکعت پڑھتے تھے، کچھ دیر لیٹتے تھے، پھر اس کے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اگر 8 کے اوپر 1 رکعت پڑھنا بھی حرام ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ 2 کیوں پڑھتے؟ انہیں کو بتلانے کے لیے کہ کوئی تحدید اس پر متعین نہیں ہے کہ تم اس سے زائد نہ پڑھو۔ یہ خواہ مخواہ جھگڑے میں پڑھ کے کیا ہے، ہر ایک اس میں ملا نظر آتا ہے آج کل، خاص کر یہ مسئلے میں تو کیا ہے، بچہ بھی عالم ہے، بڑا بھی عالم ہے، انہیں بھی حدیث لاتا ہے، انہیں بھی حدیث لاتا ہے، ٹکر برابر کا ٹکر، تمہیں کیا بولتی میں کیا بولتا۔ خواہ مخواہ کا مسئلہ ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور نوافل میں اجر و ثواب زیادہ ہے، تحدید کوئی نہیں ہے، نام ایک ہے، تراویح کہہ لو، قیام اللیل کہہ لو، تہجد کہہ لو، تمہیں کوئی چیز روکتی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی پورا رمضان تاکید کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ یہ بعد میں آگے چل کے اللہ کے رسول کے اس قول سے اشارہ لیا گیا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کہا کہ اب تو قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے، اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی تھی، جو چاہا تھا ہم کریں گے، تو باقاعدہ تراویح شروع ہوئی۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کو پیش نظر رکھ کے حضرت عمر نے کہا، اس وقت جب یہ تراویح چل رہی تھی ان کو دیکھ کے کہا، اس وقت جو لوگ سو رہے ہیں اور آخری وقت میں اٹھ کے نماز پڑھیں گے، میں سمجھتا ہوں وہ ان سے بہتر ہے، ان سے بہتر ہے جو اب پڑھ رہے ہیں۔ ابی بن کعب کو امام بنایا تھا اور تمیم داری کو امام بنایا تھا، کہا کہ یہ جو اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ لوگ جو اب سو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہیں جو بعد میں اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس وقت بھی معلوم تھا کہ بعض لوگ یہاں پڑھ رہے تھے، بعض لوگ آخری میں پڑھ رہے تھے، تو اس معاملے میں کوئی خاص جھگڑا نہیں ہے۔ نماز ہے، عبادت ہے، ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، اللہ دینے کے لیے آتا ہے، ایک نفل کو 70 کا، ایک نفل کو فرض کا اور فرض کو 70 کا، کہ ہم کیوں اس میں جھگڑیں؟ خواہ مخواہ کے جھگڑے میں پڑھ کے اپنی عبادتوں کو ضائع مت کرو۔ تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ آخری عشرہ اس کی عبادتوں میں، اس کے ذکر میں، اس کے استغفار میں، اس کی نمازوں میں، قیام اللیل میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔